السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسا ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید بہلول کو ہدایت کی کہ آپ بازار جائیں اور قصائیوں کے گوشت تولنے والا ترازو اور پتھر کو چیک کریں۔ وزن میں کم نکلے تو انہیں گرفتار کر کے دربار میں حاضر کریں۔ بہلول پہلے قصائی کے دکان پر جاتے ہیں اور پتھر کو اور ترازو کو چیک کرتے ہیں تو وزن میں کم نکلتا ہے۔ تو بہلول قصائی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے حالات کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ قصائی کہتا ہے کہ بہت برے دن ہے، دل تو کرتا ہے کہ یہ گوشت کاٹنے والی چھری سے اپنے آپ کو ہلاک کر دو اور ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو جاؤں۔ بہلول پھر آگے بڑھتے ہیں، دوسرے قصائی کے دکان پر جا کر ان کے ترازو کو چیک کرتے ہیں تو وہ بھی وزن میں کم نکلتا ہے۔ تو بہلول پوچھتے ہیں کہ تمہاری حالات کیسے ہیں، کیسے گزر رہی ہے زندگی؟ وہ کہتا ہے کہ بہت ضلالت کی زندگی گزار رہا ہوں، دنیا میرے اوپر تنگ کر دی گئی ہے۔ وہ پریشانیوں کا حالات سنانے لگے۔ بہلول پھر تیسرے دکان پر گئے، تیسرے قصائی کے جب ترازو اور پتھر کو چیک کیا تو وزن میں برابر پایا۔ بہلول پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ وہ قصائی کہنے لگے کہ بہلول، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہیں، اللہ نے میرے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے کہ اولاد نیک ہے اور زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ جب بہلول یہ حالات کو معلوم کرتے ہوئے جب آئے تو ہارون رشید نے کہا کہ بازار کی قصائیوں کے حالات کیسے ہیں؟ تو بہلول نے کہا کہ میں نے چیک کیا تو بہت سارے قصائیوں کے تولنے والے پتھر کو کم پایا وزن میں۔ غصہ ہو گئے کہ تم نے کسی کو گرفتار کر کے دربار پر کیوں نہیں لائے؟ بہلول نے کہا کہ خلیفہ ہارون رشید، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سزا دے رہا ہے۔ کسی پر زندگی تنگ ہو گئی، کسی پر دنیا تنگ ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود سزا دے رہا ہے تو انہیں آپ کے پاس لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دوستو، اس واقعہ سے ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر مال حرام کمائیں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے، جھوٹ بول کر کمائیں گے، رشوت کھائیں گے اور دھوکہ بازی کر کے مال کمائیں گے تو زندگی ایسی ہی کچھ ہوگی ہماری۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ پریشان ہیں تو رزق کے اعتبار سے ہیں۔ تو دوستو، اس کی وجہ یہی ہے کہ مال حرام جب کمائیں گے، رشوت کھائیں گے، جھوٹ بولیں گے، ناپ تول میں کمی ہوگی تو کچھ اسی طریقے سے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کو لوگ عام زبان میں جب حالات پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مت پوچھئے کاروبار کے حالات، بہت تھپ پڑا ہے، اور اپنے حالات کو سنانے لگتے ہیں کہ گھر میں بیمار ہیں اور پریشانیاں ہیں، قرضہ میں مبتلا ہیں اور قرض لے لے کر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنا دی جاتی ہے، اس لیے ہمیں مال حلال کمانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جھوٹ نہ بولیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ تجارت کرنے والے، ملازمت کرنے والے، کاروبار کرنے والے اس طریقے سے اللہ کی وعدہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے ڈر سے اپنی زندگی کو جو گزارے گا وہی شخص کامیاب ہوگا اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ جس طریقے سے تیسرے قصائی کے ناپ تول صحیح نکلا اور جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میری زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ تو دوستو، اگر ہم لوگ بھی تیسرے قصائی کی طرح ایسی ہی ایمانداری سے کاروبار کریں گے، ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے، ناپ تول میں اور جھوٹ نہیں بولیں گے، رشوت نہیں کھائیں گے، مال حرام سے احتراز کریں گے تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے، جس کو ہم لوگ عام زبان میں کہتے ہیں کہ سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، اور اللہ کا شکر زبان میں خود بخود نکل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہیں، زندگی اچھی گزر رہی ہے، کسی بچے کی بھی ٹینشن نہیں ہے، اولاد فرما بردار ہے۔ اولاد کا نافرمان ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، رزق کی تنگی ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کمائی سے زیادہ خرچہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔
اس لیے ہماری گناہوں کی نحوست ہے کہ جو رزق تنگ کر دی جاتی ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی بالکل کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کی وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں مال حرام سے، جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی پوری حفاظت نصیب فرمائے، مال حلال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، کمنٹ کر کے بتائیے، اور پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔